بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ آج وقت بہت اچھا ہے، رمضان آیا، ہم سب آرام سے روزے بھی رکھتے ہیں اور رات میں تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اپنی کوئی خاص عبادت کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، سب آرام سے کام چل رہا ہے۔ لیکن شروع میں جب اللہ کے نبی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو حالات اس طرح نہیں تھے۔ ایک اچھا کام کرنے کے لیے بہت کچھ قربانی دینا پڑتا تھا۔ اس وقت کے حالات کیا تھے؟ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر ان حالات کو کیوں چینج کرنا چاہا؟ اس وقت کے حالات کیا تھے؟ اللہ کے نبی کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اس وقت کے زمانے کو جاہلی دور کہا جاتا ہے، جس میں علم اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جسے ہم کہتے ہیں نا انسانیت، مانوتوم مر چکا تھا۔ اس سے برا زمانہ اس دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اسی دور کا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا برا اور کتنا تکلیف دینے والا وہ زمانہ تھا جس میں اللہ کے نبی کو بھیجا گیا ہے۔ حضرت وزین فرماتے ہیں ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور یہ جو حدیث ہے، حدیث کی ایک کتاب ہے سنن دارمی کے نام سے، امام عبداللہ ابن عبد الرحمن سمرقندی دارمی، انہوں نے اس حدیث کی کتاب کو لکھا ہے، اس میں حدیثیں جمع کی ہے۔ اور یہ ہے کون؟ ان کے اسٹوڈنٹس میں سے یہ استاذ ہیں تو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام رازی جو تفسیر کے بڑے ہیں، یہ سب ان کے شاگرد ہیں، ان سب کے یہ استاذ ہیں۔ سمرقند علاقے کے رہنے والا ہے، جو آج کل بخارا ازبکستان کے اندر ہے۔ اس زمانے کے اندر حدیث کا کام اس علاقے کے اندر بہت ہوا ہے۔ امام بخاری وہیں سے ہیں، یہ خود وہیں سے ہیں، امام مسلم بھی آس پاس کے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے سنن دارمی، اللہ کے نبی کی حدیثیں اس میں جمع کی ہے۔ اس کتاب کی یہ دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث کے بعد یہ دوسری حدیث لائے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بڑے افسوس، انہیں اس کے چہرے پہ ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے پریشان ہیں۔ وہ آئے اور اللہ کے نبی سے انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم تو زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں، یعنی اس زمانے کے ہیں جہاں کوئی اچھی بات نہیں تھی، وہ عبادت اوثان، بتوں کی ہم پوجا کر رہے تھے۔ فَكُنَّا نَقْتُلُ الْأَوْلَادِ، اور ہم اپنے بچوں کا قتل کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے۔ اور پھر وہ اپنا ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وَكَانَتْ عِنْدِي بِنْتٌ لِّي، میری ایک بیٹی تھی، فَلَمَّا أَجَابَتْ، جب وہ اتنی بڑی ہوئی کہ میں بلاتا تو وہ سن کر آ جاتی، بات کا جواب دینے لگتی، یعنی کچھ سمجھدار ہوئی۔ فلما اجابت وکانت مسرورۃ بدعائی، جب بھی میں اس کو بلاتا اس کا نام لے کر تو وہ بڑی خوش ہوتی،
نہیں باپ سے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، بچی کو زیادہ تھی، ہمیشہ باپ کے آس پاس رہتی تھی، جب بھی وہ بلاتے خوشی سے کہ ان کے پاس آتی۔ فدعوتها یوما فاتبعتنی، میں نے ایک دن اس کو بلایا اور وہ میرے پاس آئی اور ہم ساتھ چلنے لگے۔ فمررت حتى اتيت بئرا من اہلی غیر بعید، یہاں تک ہم ایک باوڑی کے پاس پہنچے جو میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ فاخذت بیدها فردیت بها فی البئر، میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے کر اسے باوڑی کے اندر پھینک دیا۔ وَكَانَ آخِرَ عَهْدِي بِهَا أَن تَقُولَ يَا أَبَتَاهْ يَا أَبَتَاهْ، وہ بچی مرتے مرتے بھی آخر میں بھی یہی کہہ رہی تھی، اے میرے ابا، اے میرے ابا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، اور زمانہ ایسا تھا، مانوتوم اتنا گر چکا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو لے جا کر قتل کرتے تھے۔ سگی بیٹی کو میں لے جا کر باوڑی میں ڈال کر اور اس کو مار دیا۔ جب وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے، آپ سوچئے اللہ کے نبی کی کیا حالت ہوئی ہوگی، آپ اتنے رحم دل ہیں۔ حتی وقف دمع عینیہ، اللہ کے نبی اتنا روئے اس کو سن کر کہ آپ کے آنسو بہنے لگے۔ تو ایک صحابی نے ان سے کہا جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، تم نے تو اللہ کے نبی کو بہت زیادہ درد میں مبتلا کیا ہے، بہت غم کے اندر مبتلا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، چھوڑو اسے، اپنی بات سنانے دو، وہ خود افسوس کے ساتھ آیا ہے، اسے بے چینی ہے، اب تو وہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن اس کے جو جرائم ہے، جو پہلے اس نے جو کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ افسوس میں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ پھر ایک بار مجھے سناؤ۔ پھر اس نے ایک بار وہ پورا واقعہ سنایا، وہ بات سنائی۔ اللہ کے نبی اتنا روئے کہ آپ کے آنسو نکلے، اور وہ آنسو آپ کی داڑھی مبارک تک بہہ رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد وضع عن الجاہلیہ، پرانے زمانے میں میرے نبی ہو کر آنے سے پہلے جو کچھ ہوا تھا اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب اس پرانی زندگی کے بارے میں مت سوچو۔ فاستأنف عملک، اب نئے سے کام شروع کرو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرو۔ تو اللہ کے نبی جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو دنیا کے یہ حالات تھے، نہ بچے محفوظ تھے، نہ بڑے محفوظ تھے، ایک بات بھی اچھی نہیں تھی، جنگل راج تھا ایک دم۔ جیسے جنگلوں میں طاقتور جانور کمزوروں کو کھا جاتے ہیں، دنیا کا یہی حال تھا۔ ایسی دنیا کو چینج کرنا تھا، اور ایسے لوگوں کو جو سب سے برے تھے، جن کے اندر انسانیت بالکل نہیں تھی، ان کو دنیا کے سب سے اچھے لوگ بنانا تھا۔ اور ہوا یہ، ہسٹری کے اندر یہ ہوا۔ بہت مختصر سے عرصے کے اندر اللہ نے مکے اور مدینے کے صحابہ کو اتنا اوپر اٹھایا اخلاقی طور پر کہ ان سے اچھے انسان دنیا میں قیامت تک نہیں آ سکتے۔ کہاں وہ اپنی سگی بیٹیوں کو لے جا کر مار دیتے تھے، ایک وقت آیا کہ کسی دوسرے کے لیے بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ چینجنگ آئی، کیسے آئی؟ ایک تو توحید کی دعوت، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت، یہی تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا بلیو ہے کہ سارا انسان چینج ہو جاتا ہے، ساری کفر اور شرک کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چار کام ایسے ہیں
انہی کاموں کی وجہ سے یہ چینج آیا ہے۔ انسان ایک برے انسان سے اچھا انسان بنے گا کب؟ جس کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں گی۔ ایمان مضبوط ہوگا، نماز کی پابندی ہوگی، روزوں کا خیال کرے گا۔ وہ روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ ثابت قدم کیسے رہے۔ ثابت قدم، صبر کرنا۔ صبر کرنا کا تو ہمیں کیا سمجھتے، اردو کا صبر الگ ہے، عربی میں صبر کسی اور کا، عربی میں صبر کہتے ہیں ایک کام آپ ہمیشہ کرو، جتنی بھی رکاوٹیں آئیں چھوڑنا نہیں وہ کام۔ آپ نے روزہ شروع کیا، کوئی کچھ بھی کہے، آپ کو روزہ پورا کرنا ہی ہے، چاہے کتنی بھی مشکلات سامنے آئیں۔ اسے کہتے ہیں صبر، اور اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، مطلب ثابت قدم رہو۔ تیلگو میں ایک لفظ سے کہا جا سکتا ہے، ایک کام کو پٹو دلا سے کرنا، اسے کہتے ہیں صبر۔ انگلش میں کہتے ہیں پرسسٹنٹ، بی پرسسٹنٹ، چھوڑے جانے، 100 جنوں 100 بول تو بھی اپنے کام میں لگے رہو۔ کتنا لوگوں نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا، جب آپ نے ایمان کی دعوت دی لوگوں نے کیا کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہیں، لوگوں نے یہ کہا کہ جادو سیکھ کر آئے ہیں، یہ جادو سکھا رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں لوگوں پر، بڑی بڑی باتیں۔ لیکن اللہ کے نبی اپنا کام کرتے رہے اور محنت کرتے رہے۔ صحابہ بھی، آمنوا اصبروا، صبر کرو، ثابت قدمی سے اپنے کام کرتے رہو، وصابروا، تمہارے دشمن تمہیں روکنے کی بہت ساری کوشش کریں گے، جیسے مکے میں انہوں نے کیا تھا کہ یہ کلمہ نہ پڑھے، یہ ان کی زندگی چینج نہ ہو، جیسے پرانے زمانے میں تھے ویسے ہی رہیں، یہ نماز نہ پڑھے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے طریقے پر زندگی نہ گزارے۔ اس کے لیے بڑی انہوں محنتیں کی دشمن، اور آج بھی دشمن دنیا میں اسی بات کی محنت کر رہے ہیں۔ ان کو تکلیف ہمارے اسلام سے ہے، اسلام نماز پڑھنے سے نہیں ہے، اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزارنے سے ہے۔ جب آدمی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ایک بڑا آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ ایک چھوٹا آدمی اس کے برابر کھڑا ہو جائے۔ اسلام میں اور اللہ کے نبی کی سنت میں سب برابر ہے۔ بادشاہ بھی ہوگا، نماز میں آئے گا تو ایک غریب آدمی کے ساتھ اسے کھڑا ہونا پڑے گا۔ بادشاہ کے لیے کوئی الگ صف نہیں ہے۔ مالدار پیسے والوں کے لیے جیسے دنیا میں الگ الگ اسٹیجوں پر ہوتا ہے، آپ لوگ بہت میٹنگوں میں جاتے ہیں، کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کھڑے کھڑے تھک جایا کرتے، کوئی عزت نہیں عام لوگوں کی۔ اور اسی جلسے کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے الگ اسٹیج ہوتا ہے، اسٹیج پر کولر بھی لگائے جاتے ہیں، آرام کا ہر طرح سے خیال کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ دنیا میں اونچے لوگ نیچے لوگوں کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتے، اور اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے انسان سارے برابر ہیں، سب ایک ساتھ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ یہ چینج دنیا میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور روزہ دیا ہے، اور ساتھ میں زکوٰۃ۔ نماز آدمی پابندی سے پڑھے گا، روزہ رکھے گا تو اس کے اندر یہ چینج آئے گا، اس کے اندر سے ساری برائی ختم ہو جائے گی۔ جیسے ماحول آپ نے دیکھا کیا ماحول تھا، پھر ایک وہ ماحول آیا کہ ایک تنہا عورت ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر سکتی تھی، اسے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا تھا، کامنٹ کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ دور بھی آیا، سکون کا دور، سکون کا ماحول۔
ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ آدمی جب استقامت کے ساتھ دن بھر ہر اس چیز سے اللہ کے لیے بچتا ہے جو اس کے لیے جائز تھی، بھائی کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کچھ بھی خرید کے کھا سکتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر دن میں آپ نہیں کھا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ صرف اللہ کا ایک حکم ہی تو ہے، جس کی وجہ سے ایک ایمان والا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، گھر میں سب کچھ موجود ہے، وہ نہیں کھاتا ہے، کیوں؟ صبر کر رہا ہے، ایک کمٹمنٹ ہے جو اسے پورا کرنا ہے شام تک۔ جس طرح رمضان میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہر اچھا کام کرے، چاہے اس میں محنت کی، دن بھر روزہ رکھا ہے، تھک جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر روزہ کھولنے کے تھوڑی دیر کے بعد تراویح کے نام سے لمبی عبادت ہے، عام دنوں میں نہیں ہے، جبکہ روزانہ وہ طاقت میں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس مہینے میں وہ روزہ رکھتا ہے اور دن بھر کے روزوں سے وہ تھوڑا بہت ویک بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، صبر کرو، نماز پڑھو، چھوڑنا نہیں ہے۔ پٹو دلا اسی کا نام ہے، صبر اسی کا نام ہے۔ جو صبر کے ساتھ رمضان میں روزے بھی رکھے اور پھر تراویح بھی پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ ہر طرح کے برے کام سے بچ سکتا ہے، وہ ایک نئی زندگی گزار سکتا ہے، اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے، برا تھا تو وہ اچھا بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ تو مہینہ ہمارے لیے صبر کا ہے، امتحان کا ہے، اور اتنا بڑا جو امتحان آپ دیتے ہیں، آپ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ گھر میں اکیلے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، گھر میں کھانے کا سامان ہے، پینے کا سامان ہے، آپ کھا کر پی کر بھی باہر آ کر یہ شو کر سکتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، کون دیکھنے والا ہے، لیکن کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، صرف اللہ کا ڈر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں اگر اللہ کا خوف ڈر نہ ہو وہ کبھی پورا نہیں کرے گا۔ لوگوں کے سامنے وہ روزہ رکھے گا، اندر جا کر کے کھا لے گا، کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن جس بندے کے اندر ڈر ہوتا ہے اللہ کا، وہی روزہ پورا کرتا ہے۔ یعنی کہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے، روزے کے اندر اخلاص ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ روزہ میرے لیے ہے، میرا بندہ بھوک پیاس اور اپنی خواہش یہ سب کچھ چھوڑتا ہے، برداشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے، اس لیے بدلہ میں ہی دوں گا اس کا۔ اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ جب ہم میں سے روزے دار کوئی اللہ کے پاس جب پہنچے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ کیا اس کا بدلہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، اللہ اپنی شان کے حساب سے بدلہ دے گا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر قربانی دیتے ہوئے روزے پورا کرنا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے آپ تراویح کیا پڑھتے، بعد میں ادھر ادھر 2 رکعت پڑھ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ آج کل بچے، بوڑھے لوگ صبر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے ساری طاقت بازار میں کھڑے ہو کر چیخ چلانے میں گزر رہی ہے۔ اس سے کبھی نہیں سدھریں گے، اس سے کبھی انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ پرفیکٹ انسان کب بنے گا؟ جب اذان کے وقت مسجد میں آئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھے، عشاء کی نماز پھر تراویح پورے شوق کے ساتھ پڑھے۔ پورا مہینہ جب اس طرح سے آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں گے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھی لائف گزارنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ روزہ ایک اچھے چینج کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی نماز، اسی روزے اور اسی زکوٰۃ اور حج، یہ جو 5 فرائض ہیں، کلمہ، انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو کیسے حالات تھے، خود بچی کو مارنے والے خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں،
اور پھر کیسے حالات چینج ہوئے۔ ایک وقت تھا بچی کو لے جا کر مار کر آ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی پوچھنے والے، لیکن بعد میں ان کو خود احساس، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انجانے میں جب تمہیں معلوم نہیں تھا کچھ کیا اللہ معاف کر دے گا، اب معلوم ہوا ہے تو اچھی زندگی گزارو۔ ہم جانتے نہیں تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب جب جان چکے ہیں تو پابندی ضروری ہے۔ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم چینج نہیں لائیں گے اپنی زندگی میں، بھائی بازار میں کھڑے ہونا غلط ہے، عشاء کی نماز ہوتے ہی بات کرنا مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے گھر جائے، جو ضروری کام ہے وہ کر کر اور سو جائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تفریح کی اجازت نہیں ہے، ذرا ٹائم پاس کر کو آتے، ذرا خود باتیں کر کو، یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں، برے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ ان برے کاموں میں رہ کر انسان برا ہی بنتا ہے۔ غلط ماحول سے انسان کبھی اچھا نہیں بنے گا۔ اس طرح اگر ہم روزوں کو اچھی طرح گزار لیں گے، اس مہینے کے بعد ایک اچھی زندگی اور ایک سکسیسفل لائف گزارنے کے اللہ ہم سب کو طاقت دے گا، اسی کے لیے یہ مہینہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کو ایک اچھی طرح سے گزارنے کی توفیق دے۔ اس میں جو کچھ کرنا ہے بھرپور 100% ان کاموں کو انجام دینے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے، اور ہر اس برے کام سے اللہ ہم کو دور رکھے اس مہینے کے اندر جس کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہوتی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔